اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اے میرے معشوق۔ بھائی پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو ہو گئے۔ قرآن کی ایک ایک آیت دیکھیے، ایسا لگتا ہے جیسے عاشق معشوق سے بات کر رہا ہے۔ اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے، اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ عاشق الہی؟ مجھ طالب علم سے تو فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ میں تو بس ایک ہی جملہ کہوں گا کہ جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں، جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں۔ پورا قرآن بھائی میرے اچھے بچوں جوانوں عزیزوں، جب بھی قرآن کو پڑھیں نا تو ایسے ہی پڑھیں۔ ویسے بھی یہ جو مجمع ہے نا، یہ عاشقوں کا مجمع ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ میں دیکھ رہا ہوں نا، بعض جگہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں، جو جیسے بیٹھا ہے ایسے ہی بیٹھا رہے گا۔ بدن تکلیف میں ہے مگر روح کو غذا مل رہے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل تو ان من اگر مگر کرتی رہے گی نا، لیکن عشق کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ پھر علامہ اقبال مجھے یاد آئے، کہتے ہیں کہ بے خطر کود، یہ حضرت ابراہیم نہیں کودے تھے، عشق۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی۔ عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی، عقل چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق آگ میں کود۔ یہ مجمع عاشقوں کا مجمع ہے۔ میرے مولا علی جب جنگ صفین سے واپسی پر کربلا رکے، حضرت مالک اشتر سے فرمایا کہ سواریاں رکواؤ، خیمے لگواؤ۔ تو کسی ایک صحابی نے کہا یا علی یہ تو بہت اچھی کوئی جگہ، یعنی جہاں کوئی اجما بہ رہا ہو، جہاں کوئی آبشار بہ رہا ہو، پھول پودے ہوں، جہاں کی ہوا بڑی ٹھنڈی ٹھنڈ چل رہی ہو، کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا ہا ہونا مسار عشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ۔ کربلا کی زمین عاشقوں کی زمین ہے۔ اور خبردار میرے بچوں جوانوں، کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو، پائچے پھٹے ہوں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، چپل دو طرح کی پہنی ہوئی ہوں، اسے حقیر مت سمجھنا۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حسین دکھانا چاہتا ہے، یہاں آنے والے کی دید تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے یا واپس جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرے شروع کر دیے، وہ دیکھو مولانا کو بڑی بہادری کی باتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت۔ بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ بچہ آ کے برابر میں کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ یہ کام بغیر عشق کے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سرزمین، یہ کربلا اور یہ جو امام بارگاہ ہے، میرے عزیزوں نے مجھے یاد کیا، میں حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں۔ یہ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ امام بارگاہ اس کا ایک کیمپس ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ دروازے پہ کوئی کھڑا تو نہیں ہے جو شناختی کارڈ چیک کر رہا ہو کہ شیعہ آئے گا سنی نہیں آئے گا۔ سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، یہاں تو ہندو کو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہاں تو غیر مسلم کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کبھی غور فرمایا آپ مسجد علیحدہ کیوں بناتے ہیں، امام بارگاہ کیوں علیحدہ بناتے ہیں؟ سارا عالم اسلام مدرسہ بناتا ہے، آپ بھی مدرسہ بناتے ہیں، سب مسجدیں بناتے ہیں، آپ بھی مسجدیں بناتے ہیں، مگر آپ دین پر زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ آپ مدرسوں اور مسجدوں کے بعد امام بارگاہ بھی بناتے ہیں، اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا۔ کل اس اگر ہندو نے اللہ سے شکایت کر دی میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا۔
کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دیں گے۔ ہم نے یہ امام حسین کا خیمہ بنایا تھا جو ہر آنے والے ہو کے لیے کھلا ہوا۔ یہ جو دید ہے نا، یہ دید، یہ سوچ، یہ آپ کی قدر کو اور منزلت کو اور اہمیت کو اور فضیلت کو بڑھا رہی۔ مجھے پاکستان میں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا بھائی جی، عزاداروں کا، شیعوں کا پاکستان میں کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ جو دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں نا، ان میں حیثیت نہیں ہے کہ ہماری دشمنی کا۔ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ ان کی نااہلی کا ایک منظر دکھاؤ۔ ہمارا خود ساختہ دشمن کتنا بڑا نااہل ہے، اس کا ایک منظر دکھاؤ۔ یہ ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ یہ بغیر عشق کے نہیں ہو سکتا۔ ہیپیٹائٹس بی میں کوئی مرے گا، ہارٹ فیلئر میں کوئی مرے گا، ایکسیڈنٹ میں کوئی مرے گا، بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے یا حسین بولتے ہوئے دم نکلے۔ اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہے؟ کون ہے جس نے آب حیات پیا ہوا ہے بھائی؟ حضرت عیسیٰ نے جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ بھی 20 سال کے بعد مر گیا تھا۔ تو کون ہے جو یہاں ہمیشہ رہنے آیا ہے؟ زندگی تو اس کی ہے کہ جس نے خود کو سمندر میں ملا دیا۔ بھائی میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے۔ حسین زندہ ہے، اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ ہم کہاں زندہ ہیں؟ ہم تو کسی کی زندگی سے زندہ ہیں۔ ہم تو اپنے مولا کی زندگی کی وجہ سے زندہ ہیں، اور ان سے زیادہ زندہ کون ہے دنیا کو نہیں معلوم ہوگا جب تک کہ وہ اس گھڑے سے پانی نہیں پیے۔ ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں ہمارا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ ہماری چال بتاتی ہے حسینی جا رہا ہے، ہمارا حلیہ بتاتا ہے حسینی جا رہا ہے۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ ہمیں بتانا پڑے کہ ہم کون ہیں۔ ہم نشانیوں کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں، ہم علامتوں کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ دنیا ہوگی جو گم ہو جاتی ہوگی، ہم بھیڑ میں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ ممتاز ہونے والے لوگ ہیں ہم، بھیڑ میں گم ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت حضرت ابراہیم نے توڑے، مگر سب کہہ رہے تھے یہ کام ابراہیم کا ہے۔ کام پکار کے بتانا تھا ابراہیم کا ہے۔ جس شخص کو مولا علی مارتے تھے نا، اس کا جنازہ پکار پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا۔ کام ہو نشانیوں کے ساتھ، علامت ہو۔ عزیزو اللہ، میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ عاشق اور معشوق کی گفت۔ میں پھر ایک جملہ کہوں ان بچوں جوانوں سے، خبردار کوئی بڑی گاڑی سے اتر رہا ہو اسے امیر مت سمجھنا، ہاں کوئی سائیکل پہ آ رہا ہو اسے ذلیل مت سمجھ۔ جو کیا معلوم جو بڑی گاڑیوں سے اتر رہے ہوں وہ علاقے کے یزید ہوں، اور کیا معلوم جو جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں وہ اللہ کا ولی ہو۔ اللہ کا کام ہمیں نہیں پتا کون کس کیفیت کا ہے، کس کی نیتیں کیسی ہیں۔ ایسا ہی ایک اللہ کا فقیر، مولا کا چاہنے والا بازار سے گزر رہا تھا، دودھ والے نے آواز لگا کے کہا دودھ پیو گے؟ دودھ کی دکانیں ہوتی ہیں نا علاقے میں، دودھ والے نے آواز لگا کے کہا دودھ پیو گے؟ تو پہلے تو اچھی طرح اس کی دکان کو دیکھا، یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، یہ جو روڈوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے، یہ ذلیل ہے۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر دینے والے کو کہتے۔ ہاں میں سندھ کا ایک شہر ہے ٹنڈو آدم، اس کے ساتھ دوسرا شہر ہے سانگڑ۔ تو ٹنڈو آدم سانگڑ جائیں گے تو رستے میں ریلوے کراسنگ آئی، پھاٹک آئے، میں وہاں سے گزر رہا تھا تو آگے ایسے ہی اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، اسی حلیے میں رہتا ہوں۔ یہ نوکروں کے کپڑے ہیں، یہ تکبر والوں کے کپڑے نہیں ہیں۔ یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے یہ اہل بیت کے مکتب کے چاہنے والوں کے نوکروں کے کپڑے، میں آپ کا نوکر